شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے سفر آخرت کا، وہ وقت جو ہم نے قبر میں گزارنا ہے مرنے کے بعد۔ لیکن وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کر کے جائیں گے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ان کے ساتھ قبر میں ایسے کیا معاملات ہوں گے، اور کون سے وہ 6 ایسے انعامات ہیں جو اہل درود کو قبر میں ملیں گے۔ اور یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ جیتے جی جو درود پاک کے فضائل اور جو رحمتیں برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں اس کا بیان تو ہم وقتاً فوقتاً کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن قبر میں درود پاک ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، جتنی ہم نے کثرت کر کے جانا ہے اس فانی دنیا میں سے، تو یہ چیز آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ دیکھیں، قبر انسان کی آخری منزل ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اب وہاں کا منظر جو ہے نا جی، جہاں وحشت، تاریکی، تنہائی سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، یہ ایک عام سا منظرنامہ ہے قبر کا۔ حالانکہ اس سے بہت زیادہ خوفناک منزلیں ہیں انسان کے لیے جو اس نے طے کرنی ہیں، لیکن ہمارے صوفیاء اکرام، ہمارے محدثین، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کی قبر میں کئی خاص قسم کے انعامات اس کو ملتے ہیں۔ آج ہم نے انہی انعامات کا ذکر کرنا ہے، 6 انعام جو اہل درود یعنی درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں مل جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلا انعام جو ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا، جو آپ کے سفر آخرت سے آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی قبر میں وہ ہے قبر کی وحشت کا دور ہو جانا۔ قبر کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ درود پاک پڑھنے والا جب قبر میں اترتا ہے تو اس کی قبر نور سے بھر جاتی ہے اور وحشت دور ہو جاتی ہے، اور تنہائی، وہ تاریکی، سب وہ جو معاملات قبر کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، دوسرا انعام جو اہل درود کو قبر میں جاتے ہی مل جاتا ہے، اہل درود کو یعنی درود پاک کی جو لوگ کثرت کر کے جاتے ہیں اس فانی دنیا سے، وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مقدس۔ روایت ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اس کی زیارت فرماتے ہیں۔ دیکھیں، جس نے اتنی کثرت کر کے جانی ہے اور حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر کے جانا ہے، جیتے جی تو وہ یقیناً حضور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو جائے گا، اور غلاموں کو پھر حضور اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ یہ زیارت اس کے لیے سب سے بڑا انعام اور سکون کا باعث ہوتا ہے۔ قبر کے اندر یہ انعام ملتا ہے اہل درود کو۔ قبر کے اندر یہ انعامات جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ دنیا کے انعامات تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیان کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن قبر کے انعام بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو محترم ناظرین، تیسرا انعام جو ملتا ہے نا اہل درود کو قبر کے اندر، درود پاک پڑھنے والوں پر فرشتے خاص رحمت نازل کرتے ہیں۔ قبر میں فرشتے اس کے پاس آ کر نور اور رحمت کا کلام کرتے ہیں۔ یوں پھر قبر اندھیری اور تنگ نہیں رہتی، بلکہ کشادہ اور روشن ہو جاتی ہے۔ جب فرشتے رحمتیں لے کر، نور لے کر اس کی قبر میں اترتے ہیں، اہل درود کی قبر میں اترتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک انعام ہے۔ جب آپ کی قبر روشن کر دی جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے اتنی کثرت درود پاک کی ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اب جو چوتھا انعام جو ملتا ہے اہل درود کو قبر کے اندر، قبر کی زندگی بڑی خوفناک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس منظرنامے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تاکہ یہ سختیاں قبر کی ہم پر سے ٹل جائیں۔ چوتھا انعام سوالات قبر میں آسانی۔ قبر میں سب سے مشکل وقت پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ جب منکر نکیر سوالات کرنے آ جاتے ہیں آپ سے۔ ہمارے صوفیاء اکرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کی زبان اللہ رب العزت آسان کر دیتا ہے اور وہ بآسانی جواب دے دیتا ہے، یعنی اس کے جواب کی روانگی اتنی آسان کر دی جاتی ہے کہ وہ منکر نکیر کے سوالات کے جواب آسانی کے ساتھ دے لیتا ہے۔ اور یہ آسانی پتہ کیوں نصیب ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس زبان سے درود پاک کی کثرت کی ہوتی ہے۔ پانچواں انعام قبر میں جو ملتا ہے انسان کو، وہ شخص جو درود پاک کی کثرت کرنے والا، درود پاک سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہے جی نور اور خوشبو کا انعام۔ ہمارے اولیاء اکرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ قبر میں درود پاک پڑھنے والوں کی قبر خوشبو سے بھر دی جاتی ہے۔ یہ خوشبو دنیاوی خوشبو نہیں ہوتی بلکہ جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ وہ جھونکے ہوتے ہیں جو جنت سے آپ کی قبر میں آتے ہیں۔ یہ جنت کی خوشبو کے جھونکے ہوتے ہیں جو آپ کی قبر میں اتار دیے جاتے ہیں۔ یہ نور، یہ روشنی آپ کی قبر میں درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ سے اتارے جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، چھٹا انعام جو ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا، آپ کی روحیں سرشار ہو جائیں گی، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ خاص طور پر اہل درود لوگوں کا دل ضرور خوش ہوگا۔ یہ آخری اور چھٹا انعام جو قبر میں ملتا ہے اہل درود کو، یہ ہے کہ قبر کے اندر درود پاک پڑھنے والوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور یہ رحمت کا دروازہ پھر قیامت تک، حشر والے دن تک کھلا رہتا ہے۔ وہ قبر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی کیفیت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیفیت جب آپ زندہ رہتے ہوئے بھی، وہ کیفیات جو آپ محسوس کرتے ہیں، حضور کی محبت کی کیفیت، حضور کی قربت کی کیفیت، وہ کیفیت انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں بھی موجود رہے گی، اور اس سے بڑی کیفیت اور کوئی نہیں ہے۔ اتنی بڑی سعادت مندی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ قبر کے اندر بھی آپ ان کیفیات کے ساتھ رہیں گے۔ آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ایسے 6 انعام تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ آج بیان کیے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے اندر اس بات کی موٹیویشن ہمیشہ رہے کہ درود پاک نہ صرف دنیا کے اندر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، بلکہ قبر اور حشر میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں روشنی، سکون اور رحمت آپ کے ساتھ ہو، تو آج ہی سے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ درود وہ تحفہ ہے جو دنیا میں پڑھا جاتا ہے مگر اس کا نور آخرت میں ساتھ جاتا ہے۔ درود پڑھیں، درود پھیلائیں، کیونکہ درود والے کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور دوسروں کی محتاجی سے بچائے۔ آمین۔